ضروری ہے مسلمان ہم سب جو ہے اتحاد پہ آ جائیں، اتفاق پہ آ جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا نہ کریں۔ تو کیا ملا 50 سال سے ایک دوسرے کی برائی کرتے رہے کہ کالو سرا نبی نے کون ماننا ہے، وہ تو فاتحہ دے ہی کونی، نبی پر درود ہی کون پڑھتا ہے۔ ارے ہر مسلمان ہر نماز میں درود پڑھتا ہے، ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتا ہے، ہر مسلمان کی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک نبی پہ درود نہ بھیج دے۔ کیوں جھگڑنے والی باتیں؟ یہ نام اللہ نے جھگڑنے کے لیے تھوڑی دیا تھا۔ جو سب کا محبوب ہے، ارے اس سے اس طرح عشق کرنا تھا تو کبھی لائٹ چلی جائے تو گھر میں موم بتی جلانا، اور موم بتی جلاؤ گے تو کچھ دنیا میں موم بتی کے عاشق بھی رہتے، چھوٹے چھوٹے پروانے، چھوٹے چھوٹے جانور، وہ آئیں گے آپس میں نہیں لڑیں گے بلکہ موم بتی پہ اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اگر تم نبی کے عاشق ہو تو آپس میں مت لڑو بلکہ نبی کی سنتوں پہ جان لگا دو، نبی کے دین پہ جان لگا دو، محنت لگا دو، وقت لگا دو، مال لگا دو، قربانی دے دو۔ یہ عام وقت نہیں ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ غفلت کا وقت نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں جاگے تو ہلا کر جگایا جائے گا۔ وقت گھنٹی بجا رہا ہے، کب تک یہ چل جائے گا؟ محنت کے لیے آنا ہوگا، مسلمان کو اپنا اندر مضبوط کرنا ہوگا، یہ یقین بنانا ہوگا ایک اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ پاور بن جائے۔ مولانا الیاس نے جو تبلیغ شروع کی تھی، بڑا مقصد یہی تھا کہ چھپ کر اندر اندر سے حالات آنے سے پہلے پہلے مسلمانوں کا ایمان بنا دیا جائے۔ جب مسلمان ایک اللہ کے سوا کسی سے جب متاثر نہیں ہوگا تو پھر جو بڑا پروفیسر ہوگا اس سے بھی نہیں ڈرے گا، کوئی آئی جی ہوگا اس سے بھی نہیں ڈرے گا، کوئی بھائی جی ہوگا اس سے بھی نہیں ڈرے گا، کوئی کالی کوٹی والا وکیل ہوگا اس سے بھی نہیں ڈرے گا، کوئی خاکی ڈریس والا پولیس ہوگا اس سے بھی نہیں ڈرے گا، کوئی مودی ہوگا اس سے بھی نہیں ڈرے گا، کوئی یوگی ہوگا اس سے بھی نہیں ڈرے گا، کوئی میزائل پڑے گی اس سے بھی نہیں ڈرے گا، کوئی بم آ کے گرے گا اس سے بھی نہیں ڈرے گا، کوئی گولی آ کے سینے میں لگے گی اس سے بھی نہیں ڈرے گا۔ اگر تم ڈر رہے ہو تو ڈرو، لیکن شاہین باغ کی تو عورتیں بھی نہیں ڈرتی۔ یہ ایمان بنانا ضروری، یہ مقصد تبلیغ کا مقصد۔ آپ تبلیغ میں 6 نمبر اپنے تقریر کرو، یہ مقصد نہیں تھا۔ تبلیغ کا پہلا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر سے ایک پاور بن جائے کہ یہ مخلوق سے متاثر نہ ہو، یہ پیسے سے متاثر نہ ہو، یہ عہدے سے متاثر نہ ہو، یہ لیڈری سے متاثر نہ ہو، اس کے دل میں رچ بس جائے۔ مولانا یوسف نے میری نہیں مانتے، مولانا یوسف صاحب کے مجمع بیانات پڑھو، ہر بیان کا مقصد یہی تھا کہ تمہارے دل میں خدا کی عظمت ایسی بیٹھ جائے کہ کسی مخلوق سے پھر تم متاثر نہ ہو، کسی مخلوق سے تم متاثر نہ ہو۔ یہ مقصد تھا، یہ ایمان بنانا اس وقت ضرورت ہے ہماری، اس وقت ضرورت ہے ہماری۔ اگر آپ تبلیغ کو نہیں مانتے ہیں تو ہم آپ کو زبردستی نہیں کر رہے ہیں کہ 4 مہینے آپ کو جانا ہی پڑے گا، لیکن یہ جو سبق ہے مسلمانوں کا پہلا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی داتا نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی بارشیں برسانے والا نہیں، اس کے سوا کوئی مرادیں پوری کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی عزت کا مالک نہیں، اس کے سوا کوئی ذلت کا مالک نہیں، اس کے سوا کوئی زندگی کا مالک نہیں، اس کے سوا کوئی موت کا مالک نہیں، اس کے سوا کوئی روزی کا مالک نہیں۔ یہ یقین تو ہم سب کو بنانا ہوگا، یہ وقت کی ضرورت ہے، اور جو ہے آخرت میں تو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آخرت کی کوئی منزل ہم پار نہیں کر سکتے۔ قبر میں جائیں گے ایمان کی ضرورت، میدان قیامت میں جائیں گے ایمان کی ضرورت، پل صراط پر گزرنے کے لیے ایمان کی ضرورت، اپنے اعمال میں وزن بڑھانے کے لیے ایمان کی ضرورت۔ تو خدا را